فرمائے۔ اب ایک چیز تو یہ ہوگی، اس کا مسئلہ وضوؤں کو پتہ چل گیا۔ اب ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے تیمم۔ تیمم کہا جاتا ہے قرآن مجید میں، سورۃ النساء میں آیت مبارکہ ہے تیمم کے متعلق۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کیا کہ تم تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ۔ اب یہ چیز بھی نا ہمیں پتہ ہونی چاہیے، مسلمانوں کو خبر ہونی چاہیے کہ تیمم کیا ہے، تیمم کہتے کسے ہیں، کرتے کیسے ہیں۔ یہ مسئلے جو ہیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کل کو کوئی ہمیں پوچھے یار تیمم کہتے کسے ہیں، تو بندہ سوچی پہ آ جائے یار میں اپنے قاری صاحب سے پوچھوں گا، بتاؤں گا تیمم کیسے کرتے کیسے ہیں۔ پھر بندہ پوچھ لے یار تجھے تیمم کا طریقہ آتا ہے، وہ کہے جی میں پوچھ کے بتاؤں گا طریقہ۔ یہ چیزیں غور کریں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ تیمم یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی نہ ملے، پانی نہ ملتا ہو اور تم لوگوں نے وضو کرنا ہو تو پھر تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم کا میں طریقہ بھی بتاتا چلوں گا۔ وضو یا غسل، اگر پانی نہ ملتا ہو نا، انسان نے وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو، پانی نہ ملتا ہو، تب انسان تیمم کرے۔ اب یہ کن طریقوں میں ہے؟ اب یہ نہیں آج کل تو اتنا دور چل گیا، پانی ہر جگہ پر ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر پانی نہیں ملتا۔ اب وہ کون کون سی جگہ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سفر کے دوران اگر تم سفر پر جا رہے ہو اور ایسی جگہ پر ہو نماز کا وقت ہو جائے اور تمہیں پانی نہ مل رہا ہو، تب تم تیمم کرو۔ اور دوسرا یہ جگہ کہ اگر تم ایسی جگہ پر ہو کہ تمہیں پانی لے جانے کے لیے ڈر ہو کہ یار میں پانی لینے کے لیے جاؤں تو میری جان کو خطرہ ہے، مجھے کوئی جانور نہ پکڑ لے، کوئی شیر نہ پکڑ لے، چیتا حملہ نہ کر لے۔ جیسے مثال کے طور پر تم پہاڑی علاقے چلے جاؤ یا جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں بھی گھر ہیں، تو اکثر ایسے ہوتا ہے رات کو خوف ہوتا ہے یار میں باہر جاؤں پانی کے لیے تو مجھ پر کوئی حملہ نہ کر دے، جانور مجھے پکڑ نہ لے۔ جب تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو تب بھی تم تیمم اپنے گھر میں کر سکتے ہو، تب بھی یہ مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو، دشمن کا ڈر ہو، دور اندیشی کا، یار میں باہر نکلوں، باہر کرفیو لگا ہوا ہے مجھے پکڑ لیں گے، یا جنگ لگی ہوئی ہے مجھے مار دیں گے، تب بھی بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ طریقے ہیں تیمم، جب پانی نہ مل رہا ہو تب بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ اب تیمم کس طرح ہوا، کیسے ہوا بندوں پر، ہمارے نبی کریم کے دور پر کیسے یہ ضروری ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آپ روایت کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ جب ہم بدایہ ذات الحبش پر پہنچے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے گلے کا ہار ٹوٹ گیا اور گر گیا، تو میں تلاش کرنے لگ گئی، تو نبی کریم بھی تلاش کرنے لگ گئے، صحابہ بھی تلاش کرنے لگ گئے، لوگ جو ہے وہ تلاش کرنے لگے میرے ہار کو۔ تو جب تلاش کر رہے تھے تو میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے ڈانٹا اور غصہ کیا کہ عائشہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، سب لوگ تمہارے وہ ہار کو ڈھونڈنے لگ گئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور میری ٹانگوں پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، کافی دیر سوئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ وقت جو ہے وہ نماز کا ہو گیا اور پانی ہمارے پاس کوئی نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ جب پانی نہیں تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری قرآن مجید میں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ ایمان والو تیمم کرو اور اپنے آپ کو پاک کرو۔ اس وقت یہ پھر آیت اتری تو صحابہ کرام نے جو پھر تیمم کیا اور تیمم کر کے پھر نماز ادا کی۔ تو اب یہ تیمم کا طریقہ میں بتاتا چلوں کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تم نیت کرو، اگر ایسا وقت آ جائے کہ تم کہیں چلے گئے ہو، تمہیں پانی نہ میسر ہو رہا ہو، تم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے نیت کرو، نیت کا ارادہ کر کے پھر پاک زمین ہو، زمین جو ہے وہ پاک ہو، مٹی جو وہ پاک والی ہو، گندی نہ ہو۔ یہ نہ ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یار یہ مٹی پاک ہے، یہ نہ ہو اس میں کسی جانور کے فضلہ ہو، گندگی ہو، نہ وہ نہ ہو، مٹی پاک ہو۔ اس مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارو،
مٹی کے اوپر، اس کو مار کر پھر اپنے ہاتھوں کو دھو، ایسے مسح کرو، اور 3 بار پھر اپنے چہرے کا مسح کر لو، تمہارا جو ہے وضو ہو جاتا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ کہیں ایسا وقت آ جائے، ہاں اگر سردی بڑی ہو، یہ بھی سن لیں، انسان پر غسل واجب ہو جائے، اکثر انسان غسل پہ ہو جائے، اگر غسل کرنا ہو، پانی نہ ملتا ہو، بندہ ناپاک ہو، پانی نہ میسر ہو، تب بھی یہی چیز کرے۔ وضو کرنا ہو تب بھی یہی طریقہ ہے، غسل کرنا ہو تب بھی یہی طریقہ ہے۔ طریقہ کس لیے کہ جب تمہیں پانی میسر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ پانی تمہارے پاس ہو اور تم ایسے تیمم کر لو، پھر تمہارا تیمم نہیں ہوتا، تم پاک نہیں ہوگے۔ پاک ہونے کا تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اگر غسل کرنا ہے یا تم نے وضو کرنا ہے، سب سے پہلے پاک جگہ دیکھو، زمین پاک مٹی ہو صاف، اس پر ہاتھوں کو مارو اور جھاڑ کر اپنے بازوؤں کو 3 مرتبہ ایسے ہاتھ پھیرو دونوں کونیوں تک، اور پھر اپنے چہرے پر ایسے 3 دفعہ ہاتھ پھیرو، تمہارا تیمم ہو جاتا ہے، تمہارا وضو ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب تم نماز ادا کر لو اس کے ساتھ، اور بعد میں تمہیں پتہ چل جائے پانی مل گیا ہے، پھر چاہے تم پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز ادا کر لو، چاہے نہ بھی کرو، تو تمہاری نماز قبول ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اور کبھی کبھی 1-2 چیز یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اتنی سردی ہو، سردی بے تحاشا ہو کہ تمہیں پتہ ہے میں پانی کو استعمال کروں گا، غسل کروں گا، اور میں بیمار ہو جاؤں گا یا میں مرنے تک پہنچ جاؤں گا، تب بھی تم تیمم کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم کا دور تھا، ایک آدمی تھا صحابی، اس کو وہ غسل کا ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں؟ لوگوں نے کہا پانی سے نہاؤ۔ تو وہ وقت تھا سردیوں کا، وہ ٹھنڈے پانی سے آدمی نہایا تو آدمی فوت ہو گیا۔ تو میرے نبی کریم ناراض ہوئے، تو حضور نے فرمایا اس کو چاہیے تھا وہ تیمم کرتا۔ اگر تمہیں ڈر ہو، مثال کے طور پر اکثر یہ برفانی علاقے ہوتے ہیں، برف پڑ رہی ہوتی ہے، بڑی سردی ہوتی ہے، وہاں پر منفی تک کام چلا جاتا ہے، اگر اس جگہ تمہیں پتہ ہے کہ یار ٹھنڈا پانی اتنا ہے میں اپنے اوپر ڈالوں گا تو مجھے بیماری ہو جائے گی، کوئی فالج ہو جائے گا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا جب میں مرنے کی حالت تک نہ پہنچ جاؤں، تب تم تیمم کر سکتے ہو، تب تم تیمم کر سکتے ہو۔ اگر تم بیمار ہو کہ تمہیں کوئی مرض ہے یا تمہیں ایسی چوٹ لگی ہوئی ہے بہت زیادہ کہ تم اگر پانی اس پر گراؤ اور تمہاری بیماری بڑھ جائے، تمہاری بیماری، تب بھی تم تیمم کر سکتے ہو۔ اسلام نے بڑی آسانی پیدا کی ہوئی ہے، آسانی رکھی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ تم بیماری کی حالت میں ہو اور تم بڑا ضروری جو ہے وہ وضو ہی کرو۔ اگر تمہیں مشکلات ہے وضو کے لیے، تم وضو کرو گے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تمہارا زخم پھیل جائے گا، تو تم پھر تیمم کر لو، مٹی کے ساتھ تیمم کر لو اور تمہارا وضو ہو جاتا ہے۔ اور جو نماز ہے وہ کسی حالت میں انسان کو معاف نہیں۔ اگر انسان حضور نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، تم کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، تمہیں مسئلہ ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ اگر تم بیٹھ کر نماز نہیں ادا کر سکتے تو پھر تم لیٹ کر نماز ادا کرو، لیکن تمہیں نماز معاف نہیں ہے۔ اور یہ جو وضو ہے یہ نماز کے لیے ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا نا بندے سے وہ یہی ہوگا، بندے تو نے نمازیں کتنی ادا کی؟ یہ زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ دوسرے اعمال، یہ بعد کے سوالات ہیں، سب سے پہلے جو سوال نماز کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ عطا ہے۔